کہتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے. وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں؟ بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا. میں اپنا پیسہ, ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, وہ بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے, بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے, کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا. اب ٹینشن ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بیگم صاحب کو بتا دیں, بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں. بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں. یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ